اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے پیار بھرا سلام۔ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کا دن اسلام کے روح سے ہم جب کہتے ہیں کہ اسلام کے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، یعنی آج کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو کلیئرٹی دے دیتا ہے کہ جمعے کی نماز ادا کرنے جو لوگ جاتے ہیں، جو انسان شخص یا کوئی بھی مطلب میل پرسنالٹی جو بھی پہلے مسجد میں داخل ہوتی ہے، ان کے لیے یہ نوید ہے کہ وہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی مل آنر ہے جو کہ بہت ملوں کا مالک ہے لیکن وہ سب سے آخر مسجد میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں نوید ملتی ہے کہ جو پہلے آئے گا وہ پہلے پائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے صدا بلند ہوتی ہے اللہ اکبر کی، تو یقین کیجئے کہ اگر آپ اپنا کام بند کر کے آپ اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے ہیں تو نہ صرف زندگی آسان ہوتی ہے بلکہ زندگی کے ساتھ ساتھ وہ امور بھی آسان ہو جاتے ہیں جس کو ہم سوچتے ہیں کہ زندگی میں ہم ان کو کیسے انجام دیں۔ زندگی کا بہترین محور، بہترین مقصد اور بہترین انداز یہی ہوتا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کریں، نہ صرف عمل کریں بلکہ زندگی میں اب کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم جانیں گے اور دیکھیں گے۔ گیسٹ کے ساتھ ہم دوبارہ تشریف لے کر آئیں گے، بریک کا کہا جا رہا ہے، اور آئی گیس ایک چھوٹا سا پیکیج بھی آپ کے لیے جو آپ کو انٹرٹین کرے گا، نہ صرف بتائے گا نہ جو ہے وہ کرے گا، تو اس بارے میں دیکھتے ہیں یا تو ہم پہلے چلائیں گے یا واپس یہ بتائیں گے آپ کو ایک بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وتھ ذیشان اظہر۔ ویلکم بیک، اور اب ہمیں مہمانوں نے جوائن کر لیا۔ مہمان میں سب سے پہلی بات میں کروں گا کہ زندگی کا ایک خواب ہوتا ہے کہ اپنا گھر، وہ گھر جہاں پر آپ رہیں، چاہے کہتے ہیں زندگی کی عام فہم بات اگر ہم کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا یہ میٹر نہیں کرتا، مہینہ مکمل ہونے کے بعد مالک مکان یہ کہتا ہے کہ اب کرایہ دینا ہے، جس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی اموات بھی ہو رہی ہیں، لوگ نہیں سروائیو کر پا رہے، یا لوگ ایک خاتون کا اگر آپ نے واقعہ دیکھا جو کہ کچرے کے ڈھیر پر اپنی جوان بیٹی کو لے کر بیٹھی تھی اور پھر ان کو ریسکیو کیا گیا اور ان کو شفٹ کیا گیا۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے وہ شخصیت جو کہ نہ صرف آپ کو آسان گھر سکیم دیتے ہیں بلکہ آپ کے خوابوں کو تعمیر تک پہنچاتے ہیں۔ نوید احمد صاحب جو کہ پروپرائٹر ہیں، اور نہیں ہم یہ بولیں گے ان کے لیے کہ یہ وہ مسیحا ہیں کہ زندگی میں آپ کے خوابوں کو تعبیر دینے کا اگر ہم نام دیں تو نوید احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی میرے بھائی؟ سب خیر خیریت ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، کسی کے لیے کوئی جیے تو وہ بڑا مزے کی بات ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ خیال کتنے عرصے پہلے آیا، پھر میں دوسرے مہمانوں کی طرف جاؤں۔ سر خیال ایسے آیا تقریباً کوئی یہ 6 مہینے پہلے۔ 6 مہینے پہلے؟ 6 مہینے میں ہم بات کریں گے۔ مارکیٹنگ ڈائریکٹر سردار محمد صابر عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ جن سے رات بہت دیر میں میری بات ہوئی ہے اور اس وقت خود کہہ رہے تھے کہ میں نیند میں تھا۔ سردار صاحب بری بات ہے، ویسے ایسے نہیں کرتے، اچھے بچے ویسے جلدی سوتے ہیں۔ ہماری بہت دیر سے بات ہوئی تھی، اگر میں آنر بتاؤں گا تو لوگ بولیں گے یہ تو بندے ہی خراب ہے، اس کو تو فالو نہیں کرنا۔ تو اچھا جی، میرے سیدھے ہاتھ کی جانب موجود ہیں ڈاکٹر یحییٰ انجم، آپ کو خوش آمدید کہیں گے، السلام علیکم۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہے حافظ طٰہٰ قادری صاحب، السلام علیکم۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو 6 مہینے پہلے جو خواب آیا ہمیں کہ ہم نے جو ہے وہ نوید احمد صاحب لوگوں کی فلاح و بہبود پر کام کرنا ہے، تو کسی نے کہا کوئی ایسا واقعہ جو سامنے رونما ہوا، کسی کو گھر سے نکالا گیا یا کسی کی اس وجہ سے موت ہو گئی کہ پریشانی اس کو اتنی تھی کہ میں کرایہ کہاں سے دوں گا، یا میں گھر کی قسطیں جو ہیں گھر نیلام ہو گیا، کیا وجہ تھی کہ آپ اس طرف آئے؟ سر وجہ یہ سرجانی کا ایک واقعہ ہے، وہاں ایک بیوہ خاتون تھی، ٹھیک ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، مالک مکان نے ان کو رات 3 بجے گھر سے باہر نکالا، وہ کسی ریفرنس سے میرے تک پہنچے۔ پھر جب وہاں کا سروے کرایا گیا تو سروے کرنے کے بعد تو وہاں کوئی ایک ایسا مکان نہیں ہے، کچھ سینکڑوں ایسے مکان ہیں، ٹھیک ہے۔ جب سینکڑوں ایسے مکان وہاں ہیں تو ایک کراچی جیسے اس کے اندر آبادی 3 کروڑ کی ہے تو کوئی ہزاروں مکان ہیں اور لاکھوں لوگ اس ٹائم پہ کرائے پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کمپنی نے، میں نے خود ذاتی حیثیت میں، پارٹنرز نے اور مخیر حضرات نے ٹھیک ہے، سب چیزوں کے اوپر ڈسکس کر کے تعاون کرا اور پھر یہ پروجیکٹ لانچ کرا۔ ٹھیک ہے، جو کہ شاہتاج انٹرپرائزز اینڈ بلڈرز کراچی کی جانب سے آپ کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اخراجات اگر کسی کے پاس نہیں ہے، یا اگر فرض کریں آپ کا گھر، ایک مثال دے رہا ہوں، اتنا تو سستا ہوتا نہیں، اتنا سستا ہوگا تو لوگ لوڈیاں ہی پائیں گے، مجھے یہ بتائیں کہ 10 لاکھ کی اگر آپ کی کاسٹ ہے گھر کی اور میرے پاس استطاعت ہے کہ میں مہینے کا آپ کو 10,000 روپیہ دے سکوں یا 5,000 دے سکوں، تو کیا اس بنیادوں پر بھی مجھے گھر مل سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کے فکس چارجز ہیں؟ سر دیکھیں، بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے پاس فکس چارجز نہیں ہیں، صحیح، پہلی بات۔ دوسری بات، ہم نے کسی سے مکان کی مد میں 1 روپیہ لینا ہی نہیں ہے۔ اچھا، فری دینا ہے؟ بالکل
फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, सिर्फ ये उन लोगों के लिए है जो कि असल मुस्तहिक हैं। आजकल तो आपको पता है कि दुकान खोले सारे मुस्तहिक हैं, ऐसा ही है, टोटल इसकी वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन के बाद फिर आगे का सिलसिला है। जबरदस्त। अब जिस गरीब आदमी के पास 35,000 रुपये सैलरी है वो हमें 15,000 रुपये किस कहाँ से देगा, ऐसा ही है। वो अपना घर किस तरह चलाएगा। लेकिन काफी लोगों को ये लगता है 35,000 बहुत होता है, अपने 35 लाख भी कम होते हैं। सर बात वही है ना, जिसके जितना उतना कम है, यही वाली बात है ना, अगले का 35,000 भी ज्यादा होता है और इसी अपना वजह से 35 लाख कि भी वही बहुत कम उसके अगर 15,000 बचेंगे वो अपने घर में लगाएगा। है। माशाल्लाह। और नवीद भाई एक बात मैं आपको कहूँ, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम जमीन पर मेरी मखलूक की मदद करो, मैं आसमान पर तुम्हारे दर्जात को बुलंद बिल्कुल ऐसे ही करूंगा। सर। तो अपनी जिंदगी का बड़ा बेहतरीन होता है कि आप हर जगह अकाउंट खोलते हैं ना, सबसे बेहतरीन बैंक में आप अकाउंट खोलते हैं कि यार इनकी फैसिलिटीज बड़ी अच्छी हैं, चेक बुक फ्री मिल रही है, ऐसे ही एटीएम है, फ्री है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। आपने जहां पर अकाउंट खोल रहे हैं आप लोग, उसका तो नेमो बदली कोई नहीं है, ये दुनिया सिर्फ एक 4 दिन की है, फानी है दुनिया। उसके बाद सब खत्म है। कहते हैं ना कि एक लम्हा होता है जिसमें, मिसाल मैं अपने नाम से ही दूंगा कि जीशान भाई मौजूद हैं और जीशान भाई मौजूद थे, बिल्कुल लम्हा लगता है से थे में जाने पे। बिल्कुल, तो हमें अगर इस चीजों को समझे तो हम डॉक्टर ये बताएं कि हम आजकल जो जिंदगी में नफ्सा नफसी तो एक अलग जगह, अपना एक 1.5 इंच की मस्जिद होती है कि बस मैंने बात कर दी, मैं बात गलत नहीं करता, तो इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ज़ीशान भाई और मेट्रो वन कि आप गाहे बगाहे मुझे मदऊ करते रहते हैं अपने प्रोग्रामों में। गुजारिश ये है कि जहाँ मैं ख़त्म हो गई ना, वहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया। इब्लीस से बड़ा आबिद कोई नहीं था, ऐसा ही है, लेकिन उसे एक सजदे से इनकार किया था तो अल्लाह पाक ने उसको रांदा दरबार कर दिया। और हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान, अगर हमारे अंदर इंसानियत नहीं तो फिर हमारा मुसलमान होने का क्या फ़ायदा। ऐसा ही है। अब देखें क्या हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया वीडियो बना के डाल देते हैं। अच्छा, बंदा भाई तड़प उसको रहा है, उठा के हॉस्पिटल पहुंचाओ मैं यार। वही वो बंदा बेचारा, मैंने भी एक वीडियो देखी उसमें वो तड़प रहा है, भाई एम्बुलेंस को बुलाओ, एंगल चेक कर रहे हैं, मेरे ये मेरा फ्रेम सही आ रहा है। अजीब, ऐसे लोगों को लितर लगने चाहिए वैसे पकड़ के ना। मेरे एक दोस्त हैं, उनके चचा थे, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, फौत हो गए। पठान फैमिली से उनका ताल्लुक़ था, मेरे पेशेंट भी थे। उनके ऊपर 17 केस थे ज़ीशान भाई, 17 केस। तो ड्राइविंग करते थे, कहते कहीं को होता है एक्सीडेंट में उठा के बासी या सिविल जो भी नज़दीक होता ले जाते, वो कहते आप कौन है, मैं कहता इनका रिश्तेदार हूँ, FIR कटाओ, ये करो, कर मेरे केस कर दो, बंदे को पहले बचाओ। 17-18 केस थे। वो कह रहे थे मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे ख़त्म हो गए। जब मैंने अल्लाह की मखलूक के लिए रास्ता आसान किया तो फिर अल्लाह आपके लिए रास्ते आसान करेगा। और ये तो हो ही नहीं सकता कि आप किसी के लिए रास्ता आसान करें और अल्लाह आपके लिए रास्ता आसान ना करे। मेरे पास ज़िंदगी में हज़ारों सैकड़ों मिसालें हैं कि आपने किसी के लिए रास्ता आसान किया। जैसे नवेद भाई माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको और इनके जज्बे की दाद देता हूँ, अल्लाह पाक इनको और ताकत दे, हिम्मत दे इनकी टीम को कि इन लोगों ने मखलूक खुदा के लिए रास्ते आसान किए। लेकिन यहाँ पे मैं सरदार साबिर अब्बासी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जो यहाँ तक इनको लेकर आए, वरना एक चीज़ थी मेरी तो इन तक रसाई नहीं थी। और भाई गुस्से में भी लग रहा है, थोड़ा चेक करें कि क्यों बुलाया मुझे। तो ये आप मुझे बताएं कि अब हम आते हैं सरदार साहब के। सरदार साहब, इनसे मुलाकात कैसे हुई? एक्चुअली ये हमारे ही एरिया के हैं, हमारे इलाके के हैं और सलाम दुआ रही, महफिलों में मिलना जुलना रहा। तो जब हमने जिक्र किया एक दूसरे से, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, तर्जुमान वतन न्यूज़ चला भी रहा हूँ, तो मैंने एक एड लगाया इनका अखबार में ना। तो फिर मैंने कहा सर ये इसके बारे में क्या प्रूफ है कि सच भी है कि नहीं, धोखा देते हैं बाजीगर खुला खुला, ऐसा तो नहीं है कहीं। तो हमने मालूमात की, पता चला कि इन्होंने जिन लोगों को मकानात दिए, सुरजानी टाउन, तेसर टाउन, न्यू कराची, अच्छा उसमें उन लोगों ने बड़ा बताया कि हमसे कोई चार्ज नहीं लिए, ट्रांसफ़र फीस थी, KDA का चालान था, वो दिया। तो हम इनके साथ जुड़ गए। इन्होंने हमें ऑफ़र दी कि हमारे साथ काम करें, फला का आपका जहन है, लोगों की फला बहबूद करते हैं। मैं NGO में भी हूँ, तो उस हवाले से मैंने इस काम को आगे बढ़ाया। अब इनका एक कहना ये है कि मैं मकान उनको देता हूँ जो बेघर हैं, ये किराए पे रहते हैं, जिनका ज़रिए आमदन कोई नहीं है। इनकी जो इनकम है या इनके जो पैसे आते हैं ना, वो गैब से ही आ रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर सरदार साहब नवीद भाई के लिए एक सजेशन आई है। कॉलर्स हमारे सजेशन भी देते, तो हम अगर आप इजाज़त दें तो मैं सजेशन बता सकता हूँ कि अब जैसे कि आप घर देते हैं कुछ, जैसे 14 अगस्त आने वाली है, उस पर उन्होंने कहा कि कंपटीशन अगर आप करवाते हैं और नवीद भाई को बुलवा कर, और जो बेस्ट बंदा हो
اس کو آسان اسکیم کے تھرو گھر لے دیں یا کچھ, تو ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ پکی بات ہے. تو ہم اس کو اناؤنس کرتے ہیں یکم, کیونکہ ہم اس دفعہ جو 14 اگست منا رہے ہیں, 12, 13 اور 14 3 دن ہم اس کے سیلیبریشن رکھیں گے. 15واں کو بھی بول رہے ہیں, لیکن دیکھیں کیونکہ انڈیا کو جو ہم نے منہ توڑ جواب دیا, تو نوید بھائی اس بارے میں پھر بات کرتے ہیں. میں سردار صاحب سے بات کروں گا. بالکل, سردار صاحب ہیں, آپ ان سے بات کریں, جیسا بھی ہوگا کوئی ایشو نہیں ہے. سردار صاحب ہاتھ کم آتے ہیں نا, مسئلہ یہی, کبھی کبھی سردار صاحب ان کی آواز آ جائیے گا. آپ جا کے دیکھ لیا کریں, ایسی ہوں میں آ جایا کروں گا. پکی بات ہے, میں آن ایئر بات کرتا ہوں, میں آف ایئر کوئی بات نہیں کرتا, میں ساری بات آن ایئر کرتا ہوں. آپ اصل میں 2 خوبیاں ہیں آپ کے اندر, ایک تو اچھے انسان ہیں, دوسرے سیاح زادے ہیں, ہمارے سر کا تاج ہیں. الحمدللہ. حافظ قرآن تو ان لوگوں کو اللہ بناتا ہے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے. آپ کے سامنے ایک اور حافظ قرآن ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی حافظ قرآن ہے. بنیان المرصوص جو کیا انہوں نے, سیسہ پلہ دیوار بن گئے. ہمارے جو نوید صاحب ہیں, ان کا کہنا یہی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کہاں سے پیسے آتے ہیں, لیکن میں دیتا ہوں لوگوں کو جو مستحق ہوتے ہیں, آٹومیٹک معلوم ہو جاتا ہے. اچھا, ایک بات میں ان سے پوچھنا چاہوں گا, بڑی اچھا سوال ہے نوید بھائی. انسان جو ہے نا, ہم جب بات کرتے ہیں تو نفسہ نفسی کا بڑا ایسا عالم ہے کہ وہ سب کہتے ہیں. اچھا, نوید بھائی کے پاس اگر کوئی بندہ آیا مدد مانگنے کے لیے نوید بھائی, تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندے نے سیب والا موبائل پکڑا ہوا جو 16 پرو میکس ہے, 17 پرو میکس ہے, 16 نام نہیں لے سکتے, برانڈنگ ہو جائے گی. تو مقصد یہ کہ آپ نے کہا کہ یار میں مدد کروں اور 16 والا کے پیسے کم ہو جائیں گے, تو ہم مدد نہیں کرتے, ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. لیکن آپ جب اتنی بڑی چیز کو سامنے لے کر آ رہے ہیں, تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ جڑے ہیں؟ آپ پرسنلی کر رہے ہیں یا کچھ لوگ اور آپ کے ساتھ وہ ہیں ملے؟ سر بات یہ ہے کہ میرے ساتھ اصل میں بات یہ, ایک تو پاکستان کے جو مخیر حضرات ہیں جو کہ بلڈر کمیونٹی سے تعلق ہے, ان کا تعاون ہے, اور پیچھے انٹرنیشنل بھی تعاون ہے ماشاءاللہ. اور رہی بات سر دوسری کے کسی کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے, وہ پورا ادارہ ہے, ادارے کے اندر ادارے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ٹوٹل اینڈ تک ساری ویریفیکیشن کرتے ہیں, علاقائی مسجد سے بھی, پڑوسی سے بھی, جو ان کے جو 2 گواہ ہیں ان سے بھی, تاکہ کسی کا حق نہیں مارا جائے. زبردست. جس کا حق ہے اسی کو اس کا حق ملے تو بہتر ہے. ایسا ہی ہے یہ. اچھا نوید میں مجھے اچھا لگا, مجھے ذیشان بولیں, سر نہ بولیں, کیونکہ سر میں مجھے اپنائیت نہیں آتی. سر والی بات مجھے ایسی لگتی ہے کہ آج ملو کل نہیں ملنا, تو ہم بھائی بولیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. اچھا نوید بھائی, پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آج کل نوید بھائی بھی, یحییٰ بھائی بھی اس چیز سے ایگری کریں گے, رمضان کریم کی جب ٹرانسمیشنز آتی ہے تو کافی لوگ آپ سے جڑتے ہیں, ہم سے ہمیں راشن چاہیے. بالکل ایسے ہی. 3 بندوں کو میں نے ریفر کیا, وہ میرا ہی کام خراب ہو گیا کہ وہ بندے, مطلب ایک بندے نے کہا کہ وہ رائڈر تھا, 2-3 دفعہ اس کے ساتھ رائڈ میں نے لی. اس بندے نے کہا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹانگیں ٹوٹ گئی, ہاتھ ٹوٹ گیا, یہ ہو گیا. اچھا میں نے, کیونکہ ٹرانسمیشن سیر افطار میں بزی ہوتے تو ٹائم نہیں ہوتا, تو میں نے ایک بندے کو میسج کیا, میں نے کہا بھائی ایک راشن بھجوانا ہے کہ ذیشان بھائی کہاں بھجوانا ہے, تو میں نے کہا یہ بندہ ہے اس کو بھجوا دو, اور وہ بندہ کرکٹ کھیل رہا تھا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کی چیزیں تو ویریفیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. اگر کیا کہیں گے اس میں بھائی؟ جی جی بالکل, کہ جو اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں, جی ویریفیکیشن بہت ضروری ہوتی ہے. جیسے نوید بھائی نے بتایا, اور ہم نے بھی شروع میں جب اپنی NGO کی بنیاد رکھی تھی تو وہی کہ شٹر کھولا تو بہت ساری لائنیں لگ گئیں, مجھے بھی دے دیں, مجھے بھی دے دیں, مجھے بھی دے دیں. تو پھر ہم نے اپنی ایک کمیٹی بنائی جو پورا سال جو ہے نا وہ اس پہ ریسرچ کرتی ہے, اور پھر بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ ڈھونڈ کے ایسے لوگوں تک ہم پہنچے, اور پھر رمضان شریف میں ہمیں ان کو جو ہے نا راشن ہم ان تک پرووائڈ کرتے پہنچاتے. ورنہ تو وہی ہے کہ مستحق تو سارے ہیں اس دور کے اندر. اصل میں مسئلہ یہ کہ کچھ NGOs بھی ایسی جو میرے پروگرام پہ رمضان میں بیٹھے گئی, 5 راشن آپ ان کو دے دیجیے گا, وہ بندہ نہ راشن آئے نا وہ بندے واپس آئے. تو یہ لوگ بھی ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, لوگ غریبوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. یا تو آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اس کا مذاق بھی نہ بناؤ. اچھا ایک چیز مجھے سب سے بڑی نوید بھائی لگتی ہے کہ 1000 روپیہ بھی دیں گے یحییٰ بھائی تو یہاں منہ پہ رکھ کے, اچھا منہ پر کریں, اب کیوں دے رہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو, اب دیکھیں یہاں پر آپ 4 لوگ بیٹھے نا, کیمرے کے اس پار کی بات نہیں کرتے, کیمرے کے اس پار کی بات کرتے ہیں. آپ چاروں کے پاکٹ میں کتنے پیسے یا نہیں ہیں مجھے نہیں پتا. اللہ تعالیٰ نے جب آپ کا پردہ رکھا تو آپ کون ہوتے ہیں کسی کا پردہ فاش کرنے والے؟ تو یہی چیز زندگی میں, ایک چیز میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے اس کو پڑھنا شروع کر دیں بہترین انداز کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرنا شروع کر دیں لائف کو, زندگی آسان ہو جائے گی. کہتے ہیں دنیا میں آپ کاپی کرتے تو آپ چیٹر کہلاتے ہیں, لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرتے لائف کو تو آخرت آسان کراتے ہیں. تو زندگی میں ہمیں چیزوں کو کاپی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا یہ بتائیں کہ اب پروجیکٹس کہاں کہاں ہیں, یہ میں آپ سے جانوں گا ایک بریک کے بعد. اور اچھا جی بالکل, میں آپ سے جانوں گا کہ ہم جو ہیں وہ پروجیکٹس کہاں کہاں آپ کے دیکھ رہے ہیں اور کن کن مراحل پر آپ کے پروجیکٹس ہیں, یہ آپ سے جانیں گے. لیکن اس وقت ہمیں کہا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے کہ حافظ طہٰ قادری صاحب ہمیں کلام سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تمنا اس تمنا پر میری قربان ہو جائے، پہنچ جاؤں مدینے پھر جدا یہ جان ہو جائے، تمنا اس تمنا پر میری قربان ہو جائے، پہنچ جاؤں مدینے پھر جدا یہ جان ہو جائے، ملے خاک مدینہ اور میرا مدفن مدینہ ہو، ملے خاک مدینہ اور میرا مدفن مدینہ ہو، عطا جنت کا روشن پھر یوں ہی امکان ہو جائے، عطا جنت کا روشن پھر یوں ہی امکان ہو جائے، تمنا اس تمنا پر میری قربان ہو جائے، مٹا دو تشنگی دل کی، بلا لو اب مدینے میں، مٹا دو تشنگی دل کی، بلا لو اب مدینے میں، سکون دل کا میرے بھی عطا سامان ہو جائے، تمنا اس تمنا پر میری قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی کے ساتھ بریک کا کہا جا رہا ہے، واپس آ کر ہم یحییٰ بھائی سے پوچھیں گے کہ جب ہم توکل اللہ رکھتے ہیں اس میں ٹائم تو لگتا ہے، اس میں صبر کیسے کرنا چاہیے، یہ ہم جانیں گے بھائی سے ایک بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ذیشان اظہر۔ ویلکم بیک۔ اور یحییٰ بھائی، آپ سے جاتے جاتے ہم نے بریک پر سوال کیا تھا کہ ہم ہر کوئی بہتر سے بہترین کرنا چاہتا ہے یا بہتر سے بہترین حاصل کرنا چاہتا ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو وجہ کائنات ہیں ان کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں۔ ہم مطالعہ تو کرتے ہیں نیوٹن کا، ہم مطالعہ کرتے ہیں کسی اور کا، جو پورا پیکج ہمیں دیا گیا ہے قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت اور زندگی، ہم اس کا تو مطالعہ کرتے نہیں۔ سبحان اللہ۔ چاہے ہم کتنے بھی بڑے سائنسدان بن جائیں اور کتنے بھی مادہ پرستی کسی دور سے نکل کے آگے طرف چلے جائیں، لیکن جو قوانین اور جو اللہ پاک نے اصول بنا دیے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے، پوری دنیا کے سائنسدان اکٹھے کر لیں، کبھی بھی اس کا جو ہے نا متبادل نہیں ہو سکتا ہمارے پاس۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں پہلے بتائی ہیں وہ سائنس ابھی پروف کر رہی ہے۔ ابھی دیکھیں نا، اگلے دن میں پڑھ رہا تھا کہ وہ سائنسدان کہہ رہے ہیں جی سجدے میں جاؤ تو اتنی دیر اگر آپ پڑے رہے ہیں تو وہ رول کرتا ہے، رول آؤٹ ہوتا ہے دماغ کے اندر، وینٹرل برین بنتا ہے آپ کا، جس سے آپ کو مدد، آپ کو تقویت پہنچتی۔ تو اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ جب کچھ بھی کوئی پرابلم ہو تو سجدے کے جا کے اندر اللہ سے مانگے نا۔ سبحان اللہ۔ مجھ سے کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اور اس وقت مانگے تہجد میں کہ جب ساری دنیا سو رہی ہے اور اللہ آپ کی طرح مخاطب ہے، پھر اللہ بندہ اور اللہ جب کلام کرتا ہے تو پھر سارے راستے کھل جاتے ہیں، ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاؤں، میرے مرشد حکیم طارق محمود چغتائی صاحب جو ابکری سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے 2014 کے اندر، میں ڈائبیٹک پیشنٹ بھی ہوں، 2014 کے اندر مجھے چھوٹا سا وونڈ بن گیا ٹخنے پہ، تو میں نے حضرت سے کہا جا کے، میں نے کہا حضرت یہ زخم ہو رہا ہے اور میں ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں، اور آپ فرمائے کہ میں کیا کروں، یہ زخم بن گیا تو اگر یہ بڑھ گیا تو ٹانگ کاٹنی پڑ جائے گی، پھر آگے بڑھتا جائے کام۔
تو مجھے فرمانے لگے میرے آگے کیوں روتے ہو, مجھ سے کیا مانگتے ہو, تہجد میں اٹھو اور اللہ سے مانگو. آپ یقین کریں میں نے 14 دن میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, میں نے 14 دن صرف تہجد میں اٹھ کے نفل پڑھے اور اللہ سے مانگا, اور جو آنسو نکلے میں نے اس زخم کے اوپر لگائے. 2014 2025 ڈاکٹر دیکھ کے حیران ہے میرے سینئر دوست, کون سے مرہم لگائے؟ میں نے کہا یہ وہی مرہم لگایا جو اللہ نے کہا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا فصبر جمیل واللہ المستعان, کہ جب آپ صبر کے ساتھ رہیں گے. میں نے لاسٹ پروگرام میں جیسے آپ نے ایکسیڈنٹ کا ذکر کیا تھا تو میں نے گزارش کی کہ میں اپنے سننے والوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ صبر بہت بڑی چیز ہے. ہم صبر کے ساتھ گزارا کریں گے, اللہ ہمارے تمام معاملات کو آسانیاں جو ہے نا آسانیوں میں تبدیل کر دیں. اگر ہم جلدی جلدی کھانا کھائیں گے, ادھر اٹک گئی, ایچ پیلرائی ہو گیا, ہیپاٹائٹس سی ہو گیا, فلانا ہو گیا, متعدد مرضیں جو ہے نا بنتی چلی جائیں گی. لیکن اگر ہم لقمے کو چبا کے کھائیں گے, آرام سے کھائیں گے, تو وہ غذا ہمارے جسم کا حصہ بنے گی, نہ کہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ عذاب بنے گی. بالکل صبر کریں گے تو بہت سارے راستے ہمارے لیے آسان ہو جائیں. کہتے ہیں نا کہ صبر آپ کو فرض سے اٹھا کر عرش پر لے جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ بات کرتے ہیں بہترین نتائج کی, تو آپ زندگی میں یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا ورد اپنی زندگی کا معمول بنا لیں, تو آپ دیکھیں کہ آپ کی کامیابی قدم چومے گی. ہم نوید بھائی آپ کی طرف آتے ہیں, مجھے یہ بتائیں. اچھا جی, نوید بھائی کا نمبر جو کہ ایکسیسیبل نمبر ہے جس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں, رابطہ کرنے کے لیے یعنی اگر آپ مستحق ہیں, وہ والے مستحق نہیں کہ میں نے اپنا گھر تو بنا لیا, اب 2 بیٹوں کو بھی دینا ہے یا بیٹیوں کو بھی جہیز میں دینا, آپ کا اپنا گھر کہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے, تو اس کے لیے نمبر ہے 0325 0636 میں پھر ریپیٹ کر دوں 0325 0636 پلیز واٹس ایپ کر کے کالز مت کیجیے گا. اگر آپ کا کوئی جینین مسئلہ ہے تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں, اور رابطہ کرنے کے بعد آپ نوید بھائی آپ اٹینڈ کرتے ہیں کال یا آپ کی ٹیم اٹینڈ کرتی ہے؟ بیسیکلی میں خود ہی کرتا ہوں سر جی. ٹھیک ہے, تو کالز آپ خود اٹینڈ کرتے ہیں. اچھا جی, اور ٹائمنگز بتا دیں کال کی, کیونکہ لوگوں کا اکثر 9 to 5 کے بعد کام بند ہو جاتا ہے اور نمبر بھی آف ہو جاتا ہے, یہ بات صحیح ہے؟ نمبر آف رہتا ہے, کام بند ہو جاتا ہے, رپلائی کسی کو نہیں ملے گا. نہیں تو پھر نمبر بھی بند کر دیا کریں, فضول کالنگ کی بجتی نہیں, موبائل کو بھی چھٹی دیا کریں. کسی کو مدد کرنی ہے تھوڑا تو پریشان ہونا پڑے گا, یہ بات ہے. اچھا نوید بھائی مجھے بتائیں کہ کنسٹرکشنز کی جو کام ہے اب آپ کے کہاں کس علاقے میں, یہ تو آپ نے بتا دیا سرجانی ٹاؤن ہے یہ, اچھا مراحل میں چلتے ہیں یا آپ کس طریقے سے گھر لوگوں کو لے کر دیتے ہیں؟ جیسے کہ سردار صاحب نے کہا کہ نہیں یار مجھے یہاں سے شفٹ ہونا ہے, میں گھر بیچ رہا ہوں, آپ وہ والا گھر خرید کر دیتے ہیں یا آپ خود کنسٹرکٹ کر کے دیتے ہیں لوگوں کو؟ سر جیسے کہ آپ ہیں, آپ نے مجھے کہا میں ناد آباد میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کی پوری فیملی وہاں ہے, آپ کا کاروبار کام وہاں ہے, مگر آپ ہیں اصل مستحق. اب میں آپ کو لے کے سرجانی تیسرا ٹاؤن میں بات کروں گا تو آپ نہیں ہو سکتے. ایسے ہی ہے. تو میں نارتھ آباد میں کوئی کم سے کم پرچیزنگ کے اندر مکان دیکھ کے آپ کے نام پہ سیلیٹ کرا دوں گا. زبردست. اس کی وجہ یہ کہ آپ اپنی فیملی کے قریب بھی رہو گے اور اپنا کام بھی کر سکتے ہو. اچھا نوید بھائی آپ کے لیے کال ہے کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دینا چاہتے ہیں, جو فری میں نہیں لینا چاہتے, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کا یہ مقصد ہے کہ آپ ان کو آسان 3 سال کی اقساط پر یا 5 سال کی اقساط پر یا 7 سال کی اقساط پر آپ ان کے بتائے ہوئے ایریا میں گھر لے دیں, اپنے پاس پیپرز رکھیں, اور آپ جو ہے وہ ڈیٹیلز جو ہے جیسے ہی کمپلیٹ ہوں اور وہ پھر آپ ان کو لیگل کارروائی کر کے ان کے پیپر ان کے ہاتھ دے دیں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے؟ سر یہ بالکل ہو سکتا ہے. اصل میں بیسیکلی میں آپ کو بات بتاتا ہوں, سنڈے والے دن 27 جولائی کو ناگن چرنگی کے اوپر ایک ایونٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ اسی حوالے سے ہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں تقریباً کوئی 4,500 لوگ ہیں جن کے فارم آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سب لوگ آئیں گے. ٹھیک ہے, اسی کے اندر اناؤنسمنٹ ہو جائے گی جن جن لوگوں کو مکانات دینے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر 5 عمرے کے ٹکٹ ہیں. ماشاءاللہ, وہ جس کا نصیب ہے اسی کا نکلنا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اپنے گھر پہ تو بلا. اگر کوئی شرکت کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھلے کرے, اپنا لسٹ میں نام دلوا دیں, بھلے واٹس ایپ پہ کر دیں میرے کو, آج کر دیں, کل کر دیں, سنڈے سے پہلے. اور کہتے ہیں نا کہ آپ 5 لوگوں کو عمرے پر بھیجیں, اللہ تعالیٰ آپ کو 100 حج کروانے کا توفیق عطا فرمائے گا لوگوں کو انشاءاللہ. اور اب یہ بھائی آپ کی طرف آتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی کو صبر کا پیمانہ لبریز ہے تو اس کے لیے کوئی دوائی بھی ہوتی ہے یا کوئی آپ بتاتے ہیں وظیفہ وغیرہ؟ وظائف بھی بتائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اکثر ایک بات میں نے یا بھائی اس چیز سے آپ ایگری کریں گے, صبر کا پیمانہ کام لبریز ہوتا ہے. ہر ایک سے آپ نے سنا ہوگا, عام فہم بات ہے, میں سچ بولتا ہوں, میں سچ سنتا نہیں ہوں. اگر کسی نے کچھ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا تو آپ تو دنیا میں سب سے خراب ترین آدمی ہیں. جیسے کہ یحییٰ بھائی, اگر میں کہتا ہوں میں یحییٰ بھائی میں تو سچ بولتا ہوں, لیکن یحییٰ بھائی نے کہا کہ ذیشان آپ نے یہاں پر اس ٹائم پہ یہ غلطی کی تھی, تو یحییٰ بھائی دنیا سے سب سے بڑے مجرم یا دشمن ہے میرے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس طریقے کے لوگوں کو آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟
बस थोड़ा सा उनको मोटिवेशनल कन्विंस किया जाता है। ठीक है। अगर उनको मेडिसिन की ज़रूरत होती है तो फिर कुछ ट्रंकुलाइज़र हैं जिस पे उनको डाला जाता है। ठीक है। वरना फिर अक्सर मैं तो कहता हूँ कि तस्बीह पकड़ लें और अल्लाह के आगे सर बसजूद हो जाएं। ठीक है। तो अल्लाह पाक जो है ना वो। अच्छा यही भाई एक सवाल है कि फीमेल है, उनको यूरिन में पस आ रही है, उनको किडनी इशू है और वो मेडिसिन जब भी एलोपैथिक खाती हैं तो उनको और वो बढ़ जाता है उनका जो मर्ज है, वो क्या करें? वो जो ऐसे हजरात हैं जिनको एलोपैथिक से प्रॉब्लम होती है, मेरे मुर्शिद बेसिकली चूँकि हकीम हैं, फाज़िल तिब जराहत है, और मैं मेरे ख्याल है शायद पाकिस्तान में 3-4 हकीमों के अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि उनकी सारी दवाइयाँ तैयार होते मैंने देखी हैं। जो प्रोसेस से होता है, जिस तरह दरूशी पढ़ के पैकिंग की जाती है, बावजूद सब लोग बैठे होते हैं। मैं प्रोसेस से गुजर के आया हूँ, 16-17 साल हो गए मैं उनके साथ रहते हुए। तो मैं सुनने वालों से ही गुजारिश करूँ कि आप YouTube खोलें, UBQRI अबकरी लिखें, उस पर अपना मसला लिखें, आपकी दवाई सारी वज़ाइफ सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा। आपको जो उसमें से दवाई अच्छी लगे आप वो इस्तेमाल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ कि उनकी दवाई है तो हर्बल, लेकिन साइड इफ़ेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि जिस दवा पे बावजू हो के लोग उसकी पैकिंग करें और दुरूशी पढ़ा जाए और दुआएं मांगी जाए, मेरे ख्याल है उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मेरा तो ये तो सुभान अल्लाह, ये मक्खी से पूछा गया था कि तुम तो जगह जगह से रस चूसती हो, तो तुम्हारे फिर शायद इतना मीठे कैसे होते? कहती है मुझे कुछ पता तो नहीं, लेकिन मैं जब भी फूल से रस चूसने जाती हूँ तो मैं दुरूद इब्राहिम ही पढ़ लेती हूँ, तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला देखे कि रस में कितनी मिठास डालता है। नवीद भाई आपकी तरफ, बल्कि सरदार साहब आपकी तरफ आए, मुझे ये बताएं कि हम जैसे सब्र की बात कर रहे हैं, तो आपका भी काम ऐसा है, जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट को बड़ी तनकीद का सामना होता है। मेरी भी दफ़ा कलामी हो चुकी है, मेरी तबीयत ख़राब थी और मैंने किया था, विद दैट आई एम सॉरी फॉर दैट। जो भी था वो लंबी बात करूँगा तो बात लंबी हो जाएगी। मुझे ये बताएं कि सब्र कैसे करते हैं आप? देखिए, सब्र के लिए हमने यही सीखा है कि जब आप घर से निकलें तो आयत करीमा पढ़ लें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें, तो आपका मिजाज ठंडा हो जाता है। और सामने वाला अगर गुस्सा कर रहा है और क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है, टाउंटिंग कर रहा है, हमें छेड़ रहा है, तंग कर रहा है, तो उसका है कि सबसे बेहतर इलाज खामोशी है। हम सब्र खामोशी के साथ करते हैं। सुभान अल्लाह। और हमारे पास सहाफ़ी इस दौर का दौलत, शोहरत, इज़्ज़त के साथ साथ अब फौजी भी है ना, तो शहादत भी मिल रही है। हमारे कितने साथियों जो शहीद कर दिए गए सिर्फ हक और सच की वजह से। ऐसा ही है। तो सब्र उनके अब घर वाले कर रहे हैं, जो हुकूमतों के काम है कि वो उन साथियों के घर वालों की हेल्प करें। अभी पीका जो हमारा एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था, तो उसमें साफ़ी को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है कि उससे आप ज़राए नहीं पूछेंगे, उसको धमकी नहीं देंगे, उससे गलत बात नहीं करेंगे। तो अगर उस पर अमल हो जाएगा तो साफ़ी महफूज होगा। महफूज कोई भी नहीं है हमारे मुल्क में। देखें, आप नोट कीजिएगा कि जो हमारे इदारे हमें हिफाजत दे रहे हैं वो जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पाक फ़ौज अपनी जानें देती है। दुनिया का वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। और ये वो नेमत है जो रहमत के साथ नाजिल की अल्लाह मियाँ ने। नेमतें दी गई, मनोसलवा दिया गया, ना शुक्र पे वापस ले ली गई। पाकिस्तान नेमत भी है, रहमत भी है। ये कभी भी ता क़यामत तक उससे पहले ख़त्म नहीं होगा। दूसरी बात, पाकिस्तान फ़ौज दुनिया की वाहिद फ़ौज है कि जिसके फ़ौजी के सीने पर गोली लगती है, पीठ पर आज तक किसी के नहीं लगी। अच्छा, एक बात और है कि उसके मतलब अगर आप जाना वाले का देखें तो बाप ने फ़ोन करके कहा, कहते हैं कि मुबारक हो आपके बेटे के साथ। उन्होंने कहा कि बेटे को अगर गोलियां सीने पर लगी हैं तो लाश ले आना, अदरवाइज अगर कब्र पे गोली लगी तो वहीं दफन कर देना, वो मेरा बेटा नहीं है। तो जो बाप जो क्या कहते हैं अपने लखते जिगर के लिए ये वर्ड यूज करता है, तो फिर आप उस कौम से पंगा लेना है। तो मैं तो इंडिया वालों को कहता हूँ पहली अगस्त पे बताएंगे आपको। अच्छा नवीद भाई, एक चीज़ और हम आपको बता दें शाहताज इंटरप्राइज बिल्डर की, कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मेरे पास प्लॉट मौजूद है किसी भी एरिया में कराची के, लेकिन कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट उसके पास नहीं है। हाँ, मेरा यही सवाल था नेक्स्ट। अच्छा, थैंक यू सर। तो वो उसमें क्या है कि वो आ जाए, एक बेड के एग्रीमेंट साइन करें, कंस्ट्रक्शन करके दी जाएगी। किराए की मद में जो किराया उसका तय हो जाता है, वो माहना किस्त भी दे सकता है, कुछ एडवांस दें और घर उसका बनाकर उसके मियार के मुताबिक दे दिया जाएगा। अच्छा, मियार में 1 2 3 4 नहीं है, जो एक स्टैंडर्ड चल रहा है वही दिया जाएगा। अगर वो चाहता है फ्रांस की मेरे सैनिटरी चीज़ें लगे तो वो नहीं लग पाएगी। ऐसा तो पॉसिबल मतलब कमरे तो पूरे देंगे ना, 4 कमरे बोला 1.5 कमरा बना के दे दिए, ये काम है। 1.5 वाले भी हैं जिनके पास, देखिए ऐसा होता है 2 भाई हैं, एक अलग हो गए वालिदैन। नहीं मतलब आके एक जैसे मैं बनाने आया हूँ, मैंने कहा कि ये मेरे पास प्लॉट है, इसमें मुझे 3 कमरे चाहिए, तो 3 ही बनेंगे ना? 3 ही बनेंगे। अंदर सामान तो मैं खुद लगा। सर हम ड्राइंग दे देंगे, ये ड्राइंग है। ठीक है।
اچھا یہ آسانیاں ڈرائنگ ہیں آپ وہ لوگوں بھی کے کریں گے لیے. آپ کو بنا کے دے پھر دیں وہ گے. بندہ بعد میں بولے گا ڈرائنگ تو دے دی, روم بھی بنا دے بھائی اس پہ, تو وہ کام آپ نے کر کے دے. وہ کام تو وہ خود کھڑے ہو کرائیں گے, کنسٹرکشن ہماری ہے. اور وہ آپ نے ایک بات کی نا تو کہ بھئی یہ اگر آپ کے توسط سے کچھ لوگ آتے ہیں, جو لوگ بھی آتے ہیں, تو جو سسٹم بنایا ہوا ہے, جو ایگریمنٹ سائن ہوتے ہیں جو زمینوں کے حوالے سے, اس میں ان کو ٹائم کے حساب سے بھی دیا جائے گا فیور کہ بھئی کولابوریشن ہماری میٹرو ون کے ساتھ ہے. بالکل, میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس پہ نا پروگرام آگے لے کر چلیں. دیکھیں لوگوں کو ہم کیا بات کرتے ہیں, ہم راشن دے دیتے ہیں, ہم راشن کے بعد کرایہ دوبارہ آ جاتا ہے, راشن ہم ایک دفعہ دیں گے, لیکن اگر ایک بندے کی آپ منتھلی انکم جو ہے وہ آپ جنریٹ ہو جاتی ہے, اس کی وہ کام کرتا ہے اور وہ نوید بھائی سے کانٹیکٹ کرتا ہے کہ نوید بھائی میں آپ کو مہینہ 10,000 روپے دوں گا, لیکن اب عید آ رہی ہے, رمضان آ رہی ہے, میں 2 مہینے نہیں دوں گا, تو یہ فلیزیبلٹی کے ساتھ اگر یہ سامنے آئیں گے تو یقین کریں کہ اتنے لوگوں کا مسئلہ حل ہوگا. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے نا کہ میں منہ سے چپ ہو سکتا ہوں, میری باڈی, میرا پیٹ, میرا دماغ, میری ایون ہر چیز وہ آپ کو دعا دیتی ہے. تو بس دعائیں لینے کا ٹائم ہے نوید بھائی, اور ریکویسٹ آپ سے کریں گے کہ اس چیز میں آپ ہمارے ساتھ آپ بھائی ہیں. اصل میں نے ابھی اس مہینے کے اندر کوئی تقریباً کوئی 6-6.5 کروڑ روپے کا لوگوں کو لون دیا بلا سود قرضہ. ماشاء اللہ, کہاں کریں سارے میٹرو کے باہر کھڑے ہوں گے. صرف اور صرف کسی کو جس نے 1 سال پہ مانگا اس کو 1 سال پہ دیا, 3 سال پہ مانگا اس کو 3 سال پہ دیا. ماشاء اللہ, کہ جتنا لے رہے ہو بھائی یہ 3 سال میں تھوڑے تھوڑے کر کے اتنا ہی دے دینا اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ. یہی تو بات ہے نا کہ جب آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آپ قانون اسلام کو لے کر چل رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ نوید بھائی آپ کو دوبارہ, کیونکہ ٹائم محدود ہوتا ہے ہمارے پاس, انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ضرور بلائیں گے, اور آپ نے آنا ہے, آپ نے بھی سردار صاحب آنا ہے, اور یہ چیزیں کہ زندگی میں لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بننا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, کیونکہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے لیے مدد کے لیے نکلتے تو بری نظر بھی لگتی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بد نظر سے بچائے. ایک شعر پڑھوں گا اس کے ساتھ کہ بھئی ہمارے نام سے لرزاں ہے گردش دورہ, کیا بات ہے, ہمارے نام سے لرزاں ہے گردش دورہ, ہمارا عزم جواں ہے ہمارے ساتھ چلو, حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ہم بریک لے کے چلو, ہم اگلے سیشن میں جائیں گے بریک کے ساتھ, اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن ان کیا, اور اگلے سیشن میں ملتے ہیں کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی شاہنہ صاحب.